الدین الخالص. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قال جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قائدا عليها فأهرقت منها مثل موضع الدرهم فقال إذا نمتم فادفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على مثل هذا فتهرقكم. رواه ابو داؤد. شیطان اور انسان کے تعلق سے جن باتوں کا سلسلہ جاری ہے، اسی سلسلے میں آج یہ حدیث میں نے آج کے درس کے لیے منتخب کی ہے. اس میں ہم غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے شیطان کن کن چیزوں کو انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنا آلہ کار بناتا ہے، ان کا استعمال کرتا ہے. انسان کو بہکانا، اسے گمراہی کے راستے پہ لے جانا، اس سے فواحش اور منکرات کا ارتکاب کرانا، یہ تو اس کی خوب اور اس کی فطرت ہے. لیکن یہ اتنا بڑا دشمن ہے انسانوں کا کہ اس حدیث سے اس اندازہ کریں کہ وہ کیسے کیسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے. اس حدیث کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک چوہیا تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرش پہ کسی بچھونے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ چوہیا فتیلہ کو یعنی فانوس کو، چراغ جل رہا تھا، اس کا جو دھاگا ہوتا ہے جسے فانوس کہتے ہیں، اسے وہ اپنے منہ سے پکڑ کر کھینچ کے لائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چادر پہ بیٹھے ہوئے تھے، تشریف رکھتے تھے، اسی کے اوپر لا کر اسے ڈال دیا. وہ چادر جل گئی، درہم کے برابر وہ چادر جل گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا اور بتایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ ہر موقع سے لوگوں کو بتانا، دین کی باتیں بتانا، ان کو آگاہ کرنا، ان کی تنبیہ کرنا، کوئی موقع بھی جانے نہیں دیتے تھے. یہ ایک موقع تھا. اس موقع کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا اور لوگوں کو بتایا کہ تم کو کس طرح سے شیطان سے آگاہ رہنا ہے. آپ نے فرمایا جب تم سونے کے لیے جاؤ فأطفئوا سرجکم، اپنے چراغوں کو یعنی جلتی ہوئی چیز کو، چراغ جو روشنی کے لیے گھر کے اندر ہوتا ہے، اسے بجھانا نہ بھولو، اسے ضرور بجھا دیا کرو. اس لیے کہ شیطان کا طریقہ یہ ہے یدل مثل ہذی، یعنی اس طرح کی چیزوں کو، یعنی چوہیا جیسی چیز کو وہ استعمال کرتا ہے، اس کے ذہن کے اندر، اس کے دل کے اندر ڈالتا ہے، اسے یہ راستہ بتاتا ہے کہ تم اس جیسا کام کرو. یعنی شیطان صرف یہ نہیں کہ انسان کو بہکاتا ہے، بلکہ انسان کے خلاف اس جیسے جانوروں کا بھی وہ استعمال کرتا ہے اور بہت خوبی سے کر لیتا ہے. تو یہ سمجھیے کہ دراصل انسانوں کا شیطان کس قدر دشمن ہے. اور یہ جب چوہیا کے دل کے اندر، اس کے سینے کے اندر بات ڈال سکتا ہے کہ تم اس طرح سے کام کرو، تو جو بار بار بات بتائی جاتی ہے کہ شیطان انسان کو بہکانے کے لیے کچھ بھی کرتا ہے. دشمن تو انسان کا بہت بڑا ہے، لیکن یہ سامنے کبھی نہیں آتا انسان کے. وہ چھپا ہوا دشمن ہے، اسے انسان دیکھ نہیں سکتا ہے، اور وہ انسان کے دلوں کے اندر بات ڈالتا ہے. یعنی وہ غائب طریقے سے انسان کے دل کو متاثر کرتا ہے، اس میں اپنی بات کو ڈالتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو شیطان اس جیسی جانوروں کو، اس جیسی چیزوں کو استعمال کرتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، اس جیسا کام تمہیں کرنا ہے، اور وہ تم کو جلا دیتا ہے. یعنی آگ جب لگتی ہے گھر کے اندر تو جو لوگ ہوتے ہیں، آگ گھر کا اثاثہ بھی جلتا ہے، سارے سامان جلتے ہیں، گھر بھی جلتا ہے اور وہاں کے لوگ بھی جلتے ہیں. تو یہ ہم اس حدیث کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ شیطان کن چیزوں کا استعمال کرتا ہے. تو ہمیں ہمیشہ انسان کو آگاہ اور متنبہ ہونا چاہیے کہ سینوں کے اندر یا دلوں کے اندر جو باتیں آتی ہیں، انسان کے دل کے اندر، من کے اندر اللہ رب العالمین کے کسی حکم کی مخالفت کی، یا کسی معصیت اور کسی گناہ کے کام کی، کسی فحشہ کے ارتکاب کی بات اگر ذہن میں آئی ہے، اس کا من بنا ہے، تو فوراً وہ آگاہ ہو جائے کہ یہ شیطان ہمارے دل سے کھیل رہا ہے، وہ ہمارے من کے اندر یہ بات ڈال رہا ہے کہ تم یہ گناہ کر بیٹھو. اسی طرح جب اطاعت کا کام آتا ہے، نماز پڑھنا، اذان ہوئی، اب
لوگوں کو مسجد کی طرف آنا ہے، لیکن اگر کسی کے دل کے اندر یہ بات آئے کہ چلو ہم ٹال کے گھر میں پڑھ لیں گے، فوراً اسے متنبہ ہو جانا چاہیے کہ یہ سینے کے اندر شیطان اس بات کو ڈال رہا ہے جو چاہ رہا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشیطان قرینا فساء قرینا۔ شیطان کی صحبت سے، اس کی ڈالی ہوئی باتوں سے انسان کو متنبہ رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آیت کریمہ کے اندر فرمایا اور وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے انسان کو اپنی ضرورت کے کاموں کو پورا کرنے کے لیے، معاشرے کی ضرورتوں کو دیکھنے کے لیے، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے۔ اب انسان اس کا اپنے ریا و نمود میں خرچ کرے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرے، رئیس بننے کے لیے، معاشرے میں اپنے آپ کو رئیس دکھانے کے لیے خرچ کرے، تو یہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر۔ جو لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ومن یکن الشیطان قرینا فساء قرینا۔ شیطان جس کا ساتھی بن جائے، جس کا ہم نشین بن جائے، وہ بدترین قسم کا ساتھی ہے۔ ایسے ساتھی سے انسان کو بچ کے رہنا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کر رہا ہے، یہ روش مومنوں کی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا جو بندہ اللہ رب العالمین پہ ایمان رکھتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ آخرت میں یوم حساب کے دن وہ اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب پانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ شیطان کا رویہ، یہ غیر مسلموں کا رویہ ہوتا ہے جو اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ ریا و نمود کا کام کریں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو مومن ہے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر ریا و نمود کا شائبہ نہیں ہوگا، وہ اپنے مال کو خرچ کرے گا تو اللہ رب العالمین کی رضا کے حصول کے لیے خرچ کرے گا۔ اور جو شخص ایسا کرتا ہے سمجھو کہ وہ شیطان کا ساتھی ہے۔ شیطان نے اس کے من میں یہ بات ڈالی ہے، پس پردہ وہ چھپا ہوا ہے، وہ اس شخص سے اللہ رب العالمین کی رضا کے خلاف کام لینا چاہتا ہے تاکہ اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہو جائے اور اس کو اللہ رب العالمین اپنے عذاب کے اندر ڈال دے۔ تو اس چیز کو ہم سمجھیں کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ انما حمل من صنیع هذا القبیح وعدول عن فعل الطاعة على وجه الشیطان۔ وہ کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اس برے کام کے کرنے پر اور اطاعت کے کام سے عدول کر لینے پر، اسے اس راستے کو چھوڑ دینے پر جس چیز نے ان کو ابھارا ہے وہ شیطان ہے۔ اس آیت کریمہ کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ یہ شیطان ہوتا ہے جو لوگوں سے ریاکاری کے کام لیتا ہے۔ بالکل وضاحت کی تو انسان کو سمجھنا چاہیے، اگر اس طرح کی باتیں، اس طرح کے خیالات ذہن کے اندر آتے ہیں تو فوراً انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ شیطان اس کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس کے دل کے اندر باتیں ڈال رہا ہے، وہ فوراً جو ہے آگاہ اور متنبہ ہو جائے۔ اسی طرح شیخ محمد بن صالح العثیمین نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ابن آدم کے ساتھ کھیل کرتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں ایسے کاموں میں جس سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف یہ کہ ان کو لوگوں کی طرف سے تعریف مل جاتی ہے، ایسے کاموں میں جسے اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہ لوگ جب مال اپنا خرچ کرتے ہیں ریا و نمود کے لیے اور چاہتے ہیں کہ لوگ واہ واہ کریں، اس کی تعریف کریں، اسے رئیس جانیں، تو ایسے لوگ جو لوگ خرچ کرتے ہیں تو یہ ان کا خرچ کرنا جو اس وقت لوگ ان کی تعریف کر دیں گے کہ واہ کیا خوب ہے یہ، لیکن فوراً ہی وہ تعریف جو ہے مذمت کے اندر بدل جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ دستور ہے۔ اس لیے انہوں نے حدیث پیش کی کہ دیکھو اس کی دلیل یہ ہے کہ من التمس رضا اللہ بسخط اللہ سخط اللہ علیہ واسخط الناس علیہ، یعنی جو شخص اللہ رب العالمین کی لوگوں کی رضا چاہے گا اللہ رب العالمین کو ناراض کر کے، تو اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہو جائے گا اور لوگوں کو بھی اس کے خلاف، اس شخص کے خلاف جو ہے اللہ رب العالمین اس کو لوگوں کو بھی ناراض کر دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ بندہ جب لوگوں کی رضا چاہتا ہے، ریا و نمود کے کاموں کو کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی مرضی کے بجائے ریا و نمود میں اپنے مالوں کو خرچ کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم واہ واہی لوٹیں گے، لوگ ہمیں رئیس جانیں گے، تو ایسی صورت میں اس وقت لوگ اس کی تعریف کر دیتے ہیں، لیکن فوراً ہی وہ تعریف جو ہے وہ مذمت کے اندر بدل جاتی ہے۔
تو انسان کے ذہن کے اندر جب بھی کوئی بات آئے اللہ رب العالمین کی معصیت کی یا یہ کہ اطاعت کے کام سے گریز کی، انسان جب ٹٹال مٹول کرنے لگے، اطاعت کا وقت ہے، اللہ رب العالمین کے لیے مسجد میں حاضر ہونا ہے یا کوئی دوسرا کام ہے جو اسے درپیش ہے، اسے وہ کرنا ہے، لیکن وہ اپنے من کے اندر، اپنے دل کے اندر ارادہ نہ پائے، حوصلہ نہ پائے، فوراً اسے سمجھ جانا چاہیے کہ یہ دراصل شیطان اس کے ساتھ کھیل رہا ہے اور اسے بہکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسی صورت میں انسان کو کرنا چاہیے کہ فوراً اللہ رب العالمین کی پناہ چاہے شیطان الرجیم سے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ رب العالمین نے بہترین نسخہ بتایا ہے۔ انسان جب بھی ایسا محسوس کرے کہ شیطان اس کے ساتھ کھیل رہا ہے، فوراً اللہ رب العالمین کی امان میں آ جائے، اللہ رب العالمین سے پناہ مانگ لے کہ اللہ تو ہمیں اس شیطان سے ہمیں پناہ میں رکھ لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔